الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا الله لا مسعود إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا محدود إلا الله لا محدود إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين أنت الهادي أنت الحق أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو ذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 حق 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 لا إله إلا الله گردن جھکا کر کے اللہ کو دل پہ نشر کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ معنا وهو معنا صلی اللہ علیہ وسلم. لا إله إلا الله حبيبي يا رسول الله
बाज़िंदा ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين یا پاک پروردگار عالم جو کلام پاک پڑھا گیا حلقہ ذکر ہوا صلاۃ و سلام پڑھا مولا سب تیرے حضور میں پیش ہے اللہ جو قبول فرما یا اللہ تمام لوگوں کی حاضریاں قبول فرما امت خضرا کے آرام فرمانے والے آقا ہے مولا ہم سب لوگوں کا سلام قبول فرما ایک امت خضرا کے آرام فرمانے والے آقا سنہری جالیوں کے سونے والے آقا ہم سب لوگوں کا سلام قبول فرمائے صاحب سجادہ ہے قبلہ پیر خواجہ احمد نظامی صاحب پنجا سید رابی صاحب سجادہ نشین جناب خواجہ احمد نظامی پنجا سید حضور سے عطا فرما یا اللہ جتنے بھی اس وقت اس محفل میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ سب کی حاضریاں قبول فرما سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں ہم سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہم سب لوگوں کی حاضریاں قبول فرما یا اللہ عرس محل کے اندر سے یہ پروگرام جاری ہو رہا ہے شادی ہو رہا ہے میرے مولا اس میں خیر و عطا فرما یا اللہ حضرت نظام الدین اولیاء روحانی مشن کی جانب سے آج تقریبی پروگرام ہے یا اللہ اس پروگرام کو کامیاب عطا فرما یا اللہ صاحب سجادہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما یا اللہ تم جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے میرے مولا سرکار پاک کے صدقے تو خیر میں تمام لوگوں کی حاضریاں قبول ہو جائیں یا اللہ سب لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں صاحب سجادہ کو اللہ صحت تندرست عطا فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر میں ہیپی بھائی کو بھی کامیابی عطا فرما صحت یابی عطا فرما یا اللہ پیر گھرانے کو اللہ یا اللہ ہمارے پیر خواجہ احمد نظامی صاحب کی عمر میں لمبی اور خواجہ فرید احمد نظامی کو اللہ فرزند عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ اہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ نے فرمایا کہ جب حشر میں ہم اٹھائے جائیں گے یوم النشور ہوگا تو ادھر میرے داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور میرے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچو آپ یہ دو صحابہ اور ان میں سے ایک کے بارے میں کیا ہے کہ عمر فاروق اعظم کے پاس آ کہا بیٹے نے مجھے مارا. عمر فاروق اعظم نے کہا بلایا جائے طلب کر لیا اور آپ نے بیٹے سے کہا تمہیں باپ کو مارا ہے. بیٹے نے سب نیچے جھکا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے اولاد والدین کے کچھ حقوق بیان کر دیا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ والد کا کیا ہے کہ بیٹے کو جیسے غلام کو آقا کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے ایسے ہی بیٹے کو باپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. کئی حقوق بیان کر دیے. تو بیٹا بھی بڑا تیز ذہن کا مالک کہا یا امیر المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین یہ بتائیے کیا اولاد کا کوئی حق نہیں باپ کے اوپر؟ کراس کوشچن فوراً اب سنیے جواب اور ایمان تازہ کیجیے اور سوچیے آج ہم کیوں ظلم کا شکار ہیں, آج کیوں ہم ستائے جا رہے ہیں, آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں رہا, آج ہمارے بچے ہمیں کیوں پیٹ رہے ہیں. آج جب ہم نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی جب ریکارڈ پڑھتے 2020 پڑھ کے دیکھیے کہ ڈومیسٹک وائلنس کتنا بڑا ہے, زنا کے ریس کتنا بڑھ چکا ہے, اس کا ریشیو کتنا بڑھ چکا ہے. ابھی تازہ رپورٹ ہے 2020 کی, آپ پڑھیے. آپ راجستھان اول نمبر پر ہے ریپ کے معاملے کے اندر. آپ کی دلی کے اندر ہر تیسرا اور چوتھا دن کے اندر آپ دیکھیے ریپ کی کتنی گھٹنائیں ہوتی ہیں. دلی کا اگر آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا NCR میڈی کا, وہ خود بتاتی کہ دلی کے اندر ہر روز 3 کیس ہوتے ہیں. اب آپ خود سوچئے کیوں ہوتا ہے. اب سنیے آپ, بیٹے نے کیا کہا حضرت امیر المؤمنین سے
کہ آپ یہ بتائیے کہ بیٹے کا بھی کوئی حق ہے باپ کو؟ اب انہوں نے 3 حق بتایا، وہ سن لیجیے آپ. پہلا آپ بتایا ہاں بالکل بیٹے کے بھی کچھ حقوق ہے باپ کے اوپر. کہا پہلا تو یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرے، نیک بیوی کا انتخاب کرے. باپ اولاد چاہیے نا، تو شادی جب کرو تو نیک لڑکی کا، وہ نہیں جس کا پلو بھی نظر نہ آئے، وہ نہیں جو پینٹ شرٹ پہن کر بنداس ایڈوانس لیول پر گھوم رہی ہے اور پھر سوچ رہی ہے بچے ہمارے اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں گے. نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محبوب الہی بچے ایسے نہیں بنا کرتے ہیں. ان کی ماؤں کی زندگی بھی کبھی پڑھ لیا کرو. جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، چاہے محبوب الہی ہو یا قطب الدین بختیار کاکی ہو یا اس کے علاوہ خواجہ اجمیری ہو یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہو، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھو آپ، اور پھر ان کی ماؤں کی زندگیاں پڑھ کر دیکھنا. اللہ اکبر. کیا کہا کہ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ دیندار بیوی کا انتخاب کرے. ہم یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں. دوسرا کیا کہا؟ دوسرا یہ کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نیک نام رکھے، اچھا نام رکھے. کہا تیسرا یہ ہے کہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے قرآن کی تعلیم دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب سنو بیٹے نے بھی کیا جواب دیا. آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو سبحان اللہ، اور نہیں آئے تو تنہائی میں سوچ لینا کہ آج ہمارے بیٹے ہمیں کیوں ستا رہے ہیں، آج وہ ہم سے کیوں دور ہیں، آج کیوں وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن رہے، آج جو یہ ورد آشرم ہے یہ کیوں آباد ہو رہے ہیں، آج بیٹے اپنے اسپتال اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں. کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے اپنے حقوق العباد کو پوری طرح ادا نہ کیا، اپنے بچوں کے حق کو ادا نہ کیا. عمر فاروق اعظم نے جب یہ 3 حق بیان کیے تو اس بیٹے نے کہا سنیے، میرا یہ جو باپ ہے اس نے جس لڑکی سے نکاح کیا وہ لڑکی گنوار اور جاہل، اس کو دین کی ذرا سی بات نہیں پتا. اور دوسری بات آپ نے کہا نیک نام رکھنے کی، اس نے میرا نام جون رکھا، اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا جس کے معنی غلاظت و نجاست کیا تھا. اور تیسری بات دینداری کی. بے شک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کہا اسے قرآن خود نہیں آتا، یہ مجھے کیا قرآن سکھائے. اور آپ نے مقدمہ خارج کر دیا، کوئی سزا نہیں ہوئی. کہا سزا بیٹے کو نہیں، سزا باپ کو ہونا چاہیے تھی. قسم بخدا دنیا کے اندر تو سزا تمہیں نہ ملے، مگر کل قیامت میں اس وجہ سے سزا مل سکتی ہے کہ تم نے اپنے بیٹوں کے حق ادا نہیں کیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. جب یہ آیت کریمہ حضرت علی کے سامنے آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر فرماتے اس کا مطلب یہ ہے علموہم وادبوہم، تو اپنے بیٹے کو دین سے آراستہ کرو اور ان کو دین کے ساتھ ساتھ ادب بھی سکھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی. اب آپ دیکھیے اتنی عمدہ تفسیر کرنے کے بعد ہم کتنا اپنے بچوں کو ادب سکھا رہے ہیں. انہیں اپنے صوفیوں کا ادب نہیں، اپنے عالموں کا ادب نہیں، اور چھوڑیے دور کی بات اپنی خانقاہوں کا ادب نہیں رہا. خانقاہوں میں کس طرح حاضر ہونا چاہیے، ہمیں روز ان کے پاس آنا چاہیے، لیکن ہم نہیں آتے. یاد رکھو یہ وہ مقدس بارگاہ ہیں جن کی وجہ سے نظام کائنات قائم. یہ وہ جملہ دے رہا ہوں جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام کو تقویت ملی ہے. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم اور آپ آج ہنس رہے ہیں، زندگی اچھی گزار پا رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو سوچو پھر ہم کہاں ہوتے. اور انہی کی وجہ ہے، یاد رکھو انہی کے دامن رحمت میں رہو گے تو کل انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی. بس یہی بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اپنی زندگی اپنا جائزہ لو. سیلف اسسمنٹ آپ نے نام سنا ہوگا، کبھی خود کر کے بیٹھو. رات کو بیٹھو، آخری بات کہہ رہا ہوں، رات کو بیٹھنا کبھی، روزانہ بیٹھنا شروع کرو. ایک سادہ کاغذ لینا، ایک قلم لینا، ٹھیک. اس کے بعد لکھنا آج میرے دن میں کتنی نماز پڑھی، پوائنٹ لکھتے جانا. میں نے کتنے نیک کام کیے. پھر اس کے بعد لکھنا میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے کتنے گناہ کیے. یہ جب آپ روز لکھنا شروع کر دو گے، پہلے دن گناہ زیادہ نظر آئیں گے، دوسرے دن تھوڑے کم ہو جائیں گے، تیسرے دن اور کم ہو جائیں گے، چوتھے دن اور کم ہو جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور نیکیاں ہی صرف نظر آئیں گے. ہم نے دیکھا بزرگوں سے یہی سیکھا، اپنا سیلف اسسمنٹ کرو، اپنا جائزہ لو اور اپنی زندگی بزرگان دین کے طریقے پر گزارو. ہمارا مقصد صرف خالی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فاتحہ اور نظر و نیاز کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا پیغام تھا،
جو تعلیم تھی ہم اس پر عمل کریں. حضور محبوب الہی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو یتیموں کو اور آپ کے پاس فقیر غریب آتے تھے آپ ان کو اپنے پاس سے دیا کرتے تھے. اور جب آپ کے مریدین آپ سے کوئی سوال کرتے تو آپ کیسے ہمیں تو نذرانے مل رہے ہیں, تحفے مل رہے ہیں, لیکن کوئی ہم سے لے بھی لیا کرے تو اس لیے ہم دے بھی دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے. کہنے میں کوئی غلطی ہوگی تو بولا معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ من البلاغ. ہم بھی کیا لوگ تھے جینے کی ادا بھول گئے, اپنے اسلاف کے نقشے کفے پا بھول گئے. ہم بھی کیا لوگ تھے جینے کی ادا بھول گئے, اپنے اسلاف کے نقشے کفے پا بھول گئے. اور منزلیں پانا تو ٹھہری بہت دور کی بات, اس قدر بھٹکے کہ اپنا ہی پتہ بھول گئے. اس قدر بھٹکے کہ اپنا ہی پتہ بھول گئے. بہت بہترین عمدہ لاجواب گفتگو. قادری مسجد دارالقلم کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا فیضان رضا نعیمی صاحب, جن کا تعلق رامپور کی سرزمین سے ہے. بہت بہترین خطاب ہر جمعے میں ہوتا ہے. جن حضرات کو اور بھی خطاب سماعت کرنا, بھرپور خطاب سماعت کرنا ہے, تو وہ جمعے کے دن اوکھلا میں جو قادری مسجد ہے اس میں جا کر کے حضرت کا خطاب سن سکتے ہیں. بہت ہی بہترین بیان ہوا. آئیے اب اسی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے مینات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند مصرے پیش کرنے کے لیے, ایک کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. جناب عبد الودود نظامی صاحب کے وہ آئیں اور بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلائیں. برادران ملت اسلامیہ, اسٹیج پر بیٹھے باوقار علماء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر ایک باری درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے چند شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں, سماعت فرمائیں. خدا کی عظمت کیا ہے, خدا کی عظمت کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمت کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. صفی جانے گدا جانے, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. صفی جانے گدا جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی. ہے کتنی
منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. اور یہ بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائے. مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے. سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا زمانے کا زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے بھلا جانے برا جانے. السلام علیکم. لطف و کرم تو دیکھو دیکھو لطف و کرم تو دیکھو ہر سمت چھا رہے ہیں کہ لطف و کرم تو دیکھو ہر سمت چھا رہے ہیں. اور نور محمدی سے نور محمدی سے ہر دل جگمگا رہے ہیں. نور محمدی سے ہر دل جگمگا رہے ہیں. لطف و کرم تو دیکھو دیکھو لطف و کرم تو دیکھو راتوں کو میرے آقا. لطف و کرم تو دیکھو دیکھو لطف و کرم تو دیکھو راتوں کو میرے آقا. لطف و کرم تو دیکھو راتوں کو میرے آقا. ہے آسیوں کے غم میں ہے آسیوں کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں. ہے آسیوں کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں. لطف و کرم کے بادل ہر سمت چھا رہے ہیں. سرکار دو جہاں کا یہ معجزہ تو دیکھو.
بے جان کنکروں کو ہر کلمہ پڑھا رہے ہیں، بے جان کنکروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، لطف و کرم کے بعد ہر سمت چھا رہے ہیں، عثمان کی سخاوت دیکھو جہان والوں، عثمان کی سخاوت دیکھو جہان والوں، کہ عثمان کی سخاوت دیکھو جہان والوں، نام نبی پہ اپنا، نام نبی پہ اپنا، نام نبی پہ اپنا ہر سب کچھ لٹا رہے ہیں، نام نبی پہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، لطف و کرم کے بعد ہر سمت چھا رہے ہیں، نور محمدی سے دل جگمگا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے، اور دو ٹھکانے ہیں دیوانوں کو خدا نے بخشے، ہے وہاں خلد تو یہاں طیبہ بنا رکھا ہے، اور نیزے چڑھ کے بھی تلاوت کو کیا کرتے ہیں وہ قرآن جن کو محمد نے پڑھا رکھا ہے۔ بہت ہی بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے جامعہ حضرت محبوب الہی کے طالب علم محمد ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بلا تاکہ شعر نظامی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیر و مرشد ضامن ملت علیہ رحمت و رضوان، آج حضرت سرکار نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک 718واں، جن کی سرپرستی حضرت قبلہ پیر خواجہ احمد نظامی سجادہ نشین درگاہ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں۔ نائب سجادہ نشین درگاہ جناب فرید احمد نظامی صاحب قبلہ، ان کی دعاؤں کا صدقہ اس فقیر پر ہے الحمدللہ۔ مجھ کو طیبہ میں آقا بلا لیجئے گا، مجھ کو طیبہ میں آقا بلا لیجئے گا، اپنے روزے کا جلوہ دکھا دیجئے گا، اپنے روزے کا جلوہ دکھا دیجئے گا، تیز طوفان میں ہے اب شفیع نام را، تیز طوفان میں اب شفیع نام را، پار کشتے کو میرے لگا دیجئے گا، پار کشتی کو میرے لگا دیجئے گا، گرمی حشر میں جب کہ سوکھے زباں، گرمی حشر میں جب کہ سوکھے زباں، اس گھڑی جام کوثر پلا دیجئے گا، اس گھڑی جام کوثر پلا دیجئے گا۔
ایک روز دیکھیں دیدار نبی آپ سب لوگ مل کر دعا کیجئے گا مجھ کو طیبہ میں آقا بلا لیجئے گا. السلام علیکم. ان سے دل کا قرار لیتے ہیں. میرے آتے ہی آپ لوگ منہ کیوں اتار لیتے ہیں؟ بولیے نا سبحان اللہ. میں تو آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لے رہا ہوں. ان سے دل کا قرار لیتے ہیں, ان سے دل کا قرار لیتے ہیں, دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں. ان سے دل کا قرار لیتے ہیں, دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں. ان سے دل کا قرار لیتے ہیں, دل میں طیبہ اتار لیتے ہیں. اور ان کی محفل سجا کے ہم سب اپنی قسمت سنوار لیتے ہیں. کرم تو دیکھو آقاؤں کا کہ ذکر ان کا ہو رہا ہے اور قسمت ہماری سنور رہی ہے. بولی سبحان اللہ. عرس مقدس کی پاکیزہ محفل ہے. آئیے بلا تاخیر آج کے اجتماع کی کل ہند روحانی تبلیغ اجتماع کے مہمان نعت خواہ حضرت علامہ مولانا محمد حسین مصباحی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں. میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہدیہ کلام پیش فرمائیں. ایک بار بیداری عالم کے سراپا رحمت عالم یہ فطرت ہے بچپن سے. یہ خوبصورت شعر آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے. جی لگا کر بولتے سبحان اللہ. کہ سراپا رحمت عالم یہ فطرت ہے بچپن سے. کہ سراپا رحمت عالم کہ سراپا رحمت عالم کہ یہ فطرت ہے بچپن سے. کوئی روئے تو آنسو پوچھتے ہیں اپنے دامن سے. کوئی روئے تو آنسو پوچھتے ہیں اپنے دامن سے. اور ابھی تک آ رہی ہے آمد سرکار کی خوشبو. آمد سرکار کے تعلق سے بڑا خوبصورت شعر. جی لگا کر بولتے یا رسول اللہ کہ ابھی تک آ رہی ہے آمد سرکار کی خوشبو. کہ ابھی تک آ رہی ہے آمد سرکار کی خوشبو. ابو ایوب انصاری, ابو ایوب انصاری تمہارے گھر سے آنگن سے. ابو ایوب انصاری تمہارے گھر سے آنگن سے. اور وضو کر کے اترتے ہیں جناب بلبل سدرا. کہ وضو کرتے اترتے ہیں جناب بلبل سدرا. کہ وضو کرتے اترتے ہیں کہ وضو کرتے اترتے ہیں جناب بلبل سدرا. کہ حبیب خالق کونین, حبیب خالق کونین
کے تلے وہ کے دھون سے کہ حبیب خالق کونین کے تلے وہ کے دھون سے. اور میدان کربلا کی سرزمین پر امام الشہداء حضرت امام حسین کی بارگاہ میں بارگاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شعر آپ تمامی حضرات کی نظر جی لگا کر بول دے سبحان اللہ. کہ زمانے میں کوئی ایسا کہ زمانے میں کوئی ایسا بھکاری ہو تو دکھلا دو. کہ زمانے میں کوئی ایسا بھکاری ہو تو دکھلا دو. کہ زمانے میں کوئی ایسا کہ زمانے میں کوئی ایسا بھکاری ہو تو دکھلا دو. پڑھے نیزے پہ جو قرآن پڑھے نیزے پہ جو قرآن مگر سر ہو جدا تن سے. کہ پڑھے نیزے پہ جو قرآن مگر سر ہو جدا تن سے. میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے. آپ لوگ بغیر کہے سبحان اللہ سنا نہیں سکتے. بولیے نا سبحان اللہ. میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے. میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے. یہ وہ چراغ ہے جسے بجھا نہیں سکتے. میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے. یہ وہ چراغ ہے جسے بجھا نہیں سکتے. اور پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے. پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے. بہت ہی بہترین عمدہ لاجواب کلام آپ نے سماعت کیا ہمارے محفل کے نعت خواہ حضرت علامہ مولانا محمد حسین مصباحی صاحب سے. آئیے اب بلا گزر تیرا اور عرش پہ کاشانہ سدرا سے گزر تیرا اور عرش پہ کاشانہ ٹھوکر میں زمانہ ہے کیا شان ہے شاہانہ. ٹھوکر میں زمانہ ہے کیا شان ہے شاہانہ. یہ مفتی اعظم کا کیا خوب ہے فرمانا. یہ مفتی اعظم کا کیا خوب ہے فرمانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ مفتی اعظم کا کیا خوب ہے فرمانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا. تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا. اور ذرا کی شعر میں فرمائیں. تو سرور عالم ہے کہنا ہے جہاں بھر کا. تو مالک جنت ہے مالک تو ہی کوثر کا. تو
سرورے عالم ہے، کہنا ہے جہاں بھر کا تو مالک جنت ہے، مالک تو ہی کوثر کا، ایک میں ہی نہیں کہتا، نعرہ ہے یہ گھر گھر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، ایک میں ہی نہیں کہتا، اجی نعرہ ہے یہ گھر گھر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس سے حضور محبوب الہی، اس سے حضور محبوب الہی، حضور صاحب سجادہ پیر خواجہ سید احمد نظامی صاحب قبلہ، حضور پیر سید فرید نظامی صاحب قبلہ۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، دیکھیں گے میناروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ دل عشق نبی میں تم کچھ
اور دھڑکنے دو، کچھ اور دھڑکنے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں، ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے۔ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے۔ گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ شکریہ۔ والا ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں وقت بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، آئیے بلا تاخیر ہم اپنے مہمان خطیب کا نعرہ لگا کر استقبال کرتے ہیں۔ میں دعوت زحمت دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر نوری صاحب کو۔ الہند روحانی تبلیغ اجتماع کا موضوع ہے وہ حقوق اللہ سے حقوق العباد تک لیں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ میں گزارش کروں گا حضرت پیرزادہ سید فرید احمد نظامی صاحب سے حضرت کا استقبال کریں، دستار بندی فرما کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس یہ کہتے ہوئے دل جیت لے سب کا وہ تدبیر کیجئے، کبھی کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کیجئے۔ دل جیت لے سب کا وہ تدبیر کیجئے، قرآن کی آیتوں کی بھی تفسیر کیجئے، رخ بدر اور بزم کا موسم ہو جا فضا، بزم رسول پاک میں تقریر کیجئے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا۔ مولا اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کے اندر جیسا کہ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، صاحب سجادہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں اور حضرت فرید نظامی صاحب کے چہرے کا بھی دیدار کر رہے ہیں اور علماء ذوی الاحترام کے چہروں کا بھی دیدار کر رہے ہیں۔ یہ عرس پاک کی مجلس ہے، ادب احترام کا لحاظ بھرپور ملحوظ رکھا جائے اور جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے اس مجلس کے حوالے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حدیث سننے سے پہلے
तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस सुन लीजिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल सुबहान अल्लाह वरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, जो कोई एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। लगा कर बोले सुबहान अल्लाह। और आइए बुखारी की हदीस सुनिए। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मि'a मर्रा हुत्तत खतायाहु इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। सही बुखारी की हदीस है। हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, जो कोई दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही इसका विर्द करेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। इन कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और से पाक की इस तकरीब से पहला पैगाम आपको ये दिया जा रहा है कि आप यहाँ से जाने के बाद अपनी जिंदगियों के अंदर अल्लाह के जिक्र को शामिल कर लें। उठते बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ का विर्द किया करें। आपकी कैफियतें ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आइए इस मजलिस की शान को मुलाहिजा करें और मुस्लिम शरीफ की हदीस को समाप्त करें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सक़लल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमा क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व ग़शियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले और हदीस के नाम पर झूम के बोले सुबहान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला हर कदम के बदले उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। और फिर दीन सीखने सिखाने के लिए किसी जगह पर बैठ जाएं तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जो लोग दीन की बातें सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। रहमत व अनवार की बारिशें बरसाई जाती हैं। रब फिर फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अपने परों का नूरानी परों से उस मजलिस को ढांप लो। फरिश्ते नूरानी परों से उस मजलिस को ढांप लेते हैं। उसके बाद फिर रब फरमाता है, फरिश्तों उनके दिलों के ऊपर सकीना नाजिल करो। सकीना भी नाजिल किया जाता है। यही तक बस नहीं, बल्कि आगे सरकार फरमा रहे हैं, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का जिक्र फरमाता है जो लोग जमीन पर हुजूर का जिक्र कर रहे होते हैं, जो लोग जमीन पर हुजूर की महफिल सजाए हुए होते हैं, जो लोग जमीन पर हुजूर के नाम के नग़्मों को गा रहे होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारा कोई मकाम और कोई वक़ार नहीं, लेकिन हमने हुजूर की मजलिस को क्या सजाया। अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे कदीर हमारा जिक्र फरमा रहा है। इसीलिए तो आला हज़रत सैयदी सरकार इरशाद फरमा रहे हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और दूसरी जगह आला हज़रत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशबुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अज़ीज़ान मोहतरम, जो उन्वान दिया गया है वो उन्वान ये है, हुकूकुल्लाह से हुकूकुल इबाद तक। आज मुझे आपके सामने हुकूकुल्लाह को भी पेश करना है और हुकूकुल इबाद को भी पेश करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौजू बहुत वसी मौजू है। अगर इस पे कलाम किया जाए तो एक हक
لے لیا جائے اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، سمجھ لیجیے اس پہ کئی صفحات کو لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج یہ پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر آپ کو حقوق اللہ نظر آئیں گے۔ حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر بلند آواز سے اس بات کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مولا نے ہمیں بولنے کی نعمت عطا فرمائی، مولا نے ہمیں بولنے کی نعمت دی، آئیے مل کر جی لگا کر کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال إن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دینکم رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس حدیث کا اگر مکمل ترجمہ کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ حقوق اللہ کو سمجھے کیا ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا سرکار بتائیے اسلام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اسی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو حج کرنا۔ یہ عبادتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حق ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ پھر ایمان کے بارے میں بھی پوچھا، سرکار نے ایمان کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ تمام عبادتیں ہیں، عبادتوں کو کرنا کیسے ہے یہ بھی بتایا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب عبادت کرو تو اس انداز سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہارا عقیدہ اور تمہارا یقین اتنا مضبوط نہ ہو سکے تو یہ سوچو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نصرت المجالس کی روایت، کسی نے حضرت علی سے کہہ دیا، علی تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو تم نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سن، علی نماز میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ اس وقت کرتا ہے جب پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔
تو اس انداز سے عبادت کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا ہوگا نماز سے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور سے بیچ والی نماز کا خیال رکھو۔ اور اگر نماز کا خیال نہیں رکھو گے تو قرآن نے وہ بھی بتا دیا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہوئے ہیں یا نمازوں کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس ویل وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کو ادا تو کرتے مگر سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو نمازوں کا اہتمام کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ روزوں کا اہتمام کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ جگہ جگہ رب نے فرمایا واتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، زکات ادا کرو۔ حج کے تعلق سے فرمایا اتموا الحج والعمرہ، حج بھی ادا کرو، عمرہ ادا کرو۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے حق ہمارے اوپر ہیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد، علماء بیان کرتے ہیں اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ حقوق اللہ کی بھی اہمیت، حقوق العباد کی بھی اہمیت۔ جو حقوق العباد پتہ چلے ہیں سمجھ لیجئے وہ بھی اللہ رب العزت کے بتانے سے پتہ چلے۔ نہ تو حقوق اللہ کی اہمیت کم اور نہ حقوق العباد کی اہمیت کم۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، عیادت المریض، اجابت الدعوہ، اتباع الجنائز، وتشمیت العاطس، رواہ البخاری فی صحیحہ ورواہ مسلم فی صحیحہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، 5 حق، غور سے سنیے۔ پہلا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رد السلام، پہلا حق یہ ہے جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا۔ سلام کرے تو اس کا جواب دینا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور اسلام میں سلام کے تعلق سے کتنی تاکید بتائی گئی ہے، اسلام میں کتنی تاکید بتائی، جگہ جگہ سرکار نے سلام کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں الا ادلکم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتمہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جسے کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا اگر محبت چاہتے ہو
تو زیادہ سے زیادہ سلام کو فروغ دو. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات بعد میں شروع کرو، پہلے سلام کرو. اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرے سمجھ لو وہ تکبر اس کے اندر نہیں، وہ متکبر نہیں. تو سلام میں پہل کرو. اور ہم لوگ جو ہے نسخے مانگتے ہیں، وظیفے مانگتے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری فائنینشلی حالت صحیح نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، سرکار کوئی وظیفہ بتا دیں جس کو کرنے سے میرے گھر میں خیر و برکتیں نازل ہو جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو. سبحان اللہ. کوئی ہو تب بھی سلام کرو، کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو. علماء فرماتے ہیں ارے جب کوئی نہیں ہے تو سلام کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اس کی تشریح علماء بیان فرماتے ہیں جب گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو وہاں فرشتے ہوں گے، فرشتے اس کے سلام کا جواب دیں گے. وعلیکم السلام گویا کہ ایک دعا ہے. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں گھر میں پہنچنے کے بعد مجھ پر بھی سلام بھیجو. ابو داؤد کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ما من احد يسلم علي الا رد الله روحي علي حتى ارد عليه السلام، رواه ابو داؤد فی سننه. سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے گنبد خضرا سے، میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر سرکار فرماتے ہیں گھر میں پہنچ کر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، سلام کرو، حضور کی بارگاہ میں بھی سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما دے گا. بیان کیا جاتا ہے سرکار نے یہ نسخہ جنہیں بتایا اللہ نے ان کے گھر میں تو برکتیں نازل فرمائی، اس عمل کی وجہ سے ان کے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے. توجہ ادھر رکھیے، ان کے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے. تو بہرحال سلام کرنا ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها. جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور اس کے بعد سلام کرو. سلام کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے قرآن نے وہ بھی بتایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر طریقے سے جواب دو. اگر کوئی سلام میں کہے السلام علیکم، آپ کو جواب دینا ہے تو وہ رحمت اللہ زیادہ کر دو. اگر کوئی رحمت اللہ کہے تو آپ وبرکاتہ زیادہ کر دو. بہرحال سلام کا رواج اپنی سوسائٹی میں عام کرو کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے، برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام نے تو سلام پر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، نہ صرف زندوں کو بلکہ اسلام نے حکم دیا جب تم قبرستانوں میں بھی جاؤ تو اپنے مردوں کو بھی سلام کرو. کہو السلام علیکم یا اہل القبور. قبر والوں کو بھی سلام کی بھیجو. اور یہاں سے ایک بات بھی سمجھ میں آئی، ارے جب ہم قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو بتاؤ یا نبی سلام علیک کیوں نہیں کہہ سکتے، یا رسول سلام علیک کیوں نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال
ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق یہ ہے جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، اور اگر کوئی تمہارا مسلم بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ عیادت کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت اور سنیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابن آدم سے فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ ابن آدم کہے گا کہ مولا تو تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ رب فرمائے گا وہ میرا پلا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ عزیزان محترم، یہاں سے عیادت کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اسی حدیث میں آگے ہے، رب فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا مولا تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو تو رب العالمین ہے اور تجھے کوئی کیسے کھلا سکتا ہے؟ رب کی رحمتیں کہیں گی کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے سوال کیا تھا مگر تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو اس کا اجر میں تجھے دیتا۔ اسی طریقے سے پیاس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، اس کی عیادت کی جائے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دولت و ثروت سے نوازا ہے تو جب اس کی عیادت کے لیے جائیں، اور اگر آپ کو لگے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو آپ اس سے کچھ مصافحہ بھی کر لیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، الید العلیا خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی دیتے رہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو۔ کنز العمال کی حدیث حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس لیے دوسری چیز یہ پتا چلی، ایک مسلم کا دوسری مسلمان پر حق یہ ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ تیسرا وہ حق سرکار نے بتایا اتباع الجنائز، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ جنازے میں چلے جاتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی ہے تو ادھر ادھر جو ہے سائٹیں تلاش کرتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہو؟ نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی۔ ارے یہ اللہ کی بارگاہ ہے، اگر یہاں اچھوں کی نقل کر لو گے اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا میں کوئی کسی کی نقل کرے امتحان میں، ایگزام میں، تو اس کو جو ہے فیل کر دیا جاتا ہے، پاس نہیں کیا جاتا۔ مگر یہ اللہ کی بارگاہ ہے کہ جہاں اچھوں کی نقل بھی کر لی جائے تو اللہ انہیں بھی پاس کر دیتا ہے۔ جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا کر لو گے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب آپ نماز جنازہ کا طریقہ نہ سیکھیں، نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں۔ اور کسی کے ساتھ جب جنازے میں جائیں گے تو کاندھا بھی دیتے ہیں نا، کاندھا دیتے ہیں۔ جب کاندھا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سوچئے اس میت کو ہمارے سہارے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہمارے سہارے کی اس کو ضرورت نہیں، لیکن اسے سہارا دے رہے ہیں تو ہر قدم کے بدلے اللہ 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ آپ سوچئے جب وہ زندہ تھا اور اسے ہمارے سہارے کی ضرورت تھی، اگر اس وقت ہم اسے سہارا دیتے
تو اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے گناہوں کو معاف فرماتا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا جائے، اور صحیح حدیثوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے، ثابت ہے کہ ماں باپ کا حق تو یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے قبروں پر حاضری دی جائے۔ تو اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائیے۔ اور اسی کے ساتھ آگے سرکار فرماتے ہیں چوتھا حق یہ ہے اجابت الدعوہ، اگر تمہیں کوئی دعوت پر بلائے، کھانے پر انوائٹ کرے، تو اب آپ اس کی حیثیت مت دیکھیے، آپ یہ مت دیکھیے یہ میرے لائق ہے یا نہیں، میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ بلا رہا ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے، آپ اس کے وہاں جائیے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ سوانح اعلیٰ حضرت میں ہیں، ایک غریب بچہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، بڑے مولانا صاحب کیا آپ غریبوں کی دعوت بھی قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ غریبوں کے وہاں پر بھی دعوت میں جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم تمہیں اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ہمیں بلاؤ گے تو کھلاؤ گے کیا؟ اس کی جھولی میں کچھ دال تھی اور سوکھی مرچیں تھیں، انہوں نے کہا یہ دال ہے، اس دال کو پکائیں گے اور یہ مرچیاں، ان مرچیوں کو اس میں ڈالیں گے اور یہی آپ کو کھلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور خادم سے کہا ان سے معلوم کر لو ان کا گھر کہاں ہے، سب کچھ پتہ کر لیا۔ جب وقت آیا تو اعلیٰ حضرت پہلے ہی سے تیار تھے اور خادم سے کہا چلو وہ فلاں جگہ ہمیں دعوت میں چلنا ہے۔ خادم بھی حیران، کہا ٹھیک ہے، لے گیا، کھانا پیش کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے خوب اچھے طریقے سے کھانا کھایا اور اس کے بعد گھر واپس آئے تو خادم نے کہا حضور وہ جو دال تھی اس کا آپ کے لیے پرہیز تھا، آپ نے اسے کیوں کھایا؟ آپ نہیں کھاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا پرہیز ہے، اگر میں اس کے کھانے کو نہیں کھاتا یا اس دال کو نہیں کھاتا تو اس کو ایسا لگتا شاید میرے گھر کا کھانا بڑے حضرت کے معیار کے مطابق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہیں کھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا میرا پرہیز ہے، لیکن میں نے صرف اس کی دل جوئی کے لیے میں نے اس کھانے کو کھایا۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے دل کو نہ دکھائیں، ہم ہر ایک کی دل جوئی کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس کے یہاں دعوت میں جاؤ اگر شوربہ ہے تو اس کو پیو نہیں، اس کو پینے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جب اس کے پینے کی اجازت نہیں ہے تو کھانے کو برباد کرنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جتنا کھانا ہے اتنا کھائیے، برباد نہیں کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک حق اور کیا ہے؟ آخری حق سرکار نے بتایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کے لیے ضروری ہے وہ یا رحمک اللہ کہے، جواب دے اس کا۔ عزیزان محترم، الحمدللہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب ہمیں چھینک آتی ہے سیکنڈ کے کچھ حصے کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری سانس رک جاتی ہے، لیکن وہ سانس پھر جاری ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज्यादा अता करूंगा। और इसी के साथ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कोई चीख का जवाब देने के बाद इतना और कह ले, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, इतना अगर कह लेगा तो अल्लाह ताला हमेशा उसे दांतों के दर्द से भी महफूज रखेगा और उसे कानों के दर्द से भी महफूज रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, इतना कहना है। तो बहरहाल अगर किसी को छींक आए तो उसका भी जवाब देना ये एक मुसलमान का हक है। अगर हम इस्लाम का मुताला करें तो अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम ने न सिर्फ इंसानों के हुकूक को बयान फरमाया, इस्लाम ने तो जानवरों तक के हुकूक को बयान फरमाया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तवायफ ने क्या देखा कि एक कुत्ता है, कुत्ता प्यासा है, ज़बान निकाल रहा है। उस तवायफ ने क्या किया, उस कुत्ते को सैराब कर दिया, उस कुत्ते के साथ अच्छा सुलूक किया। सरकार फरमाते हैं अल्लाह इसी अमल की वजह से उसकी बख्शिश फरमा देगा। और साथ ही साथ दूसरी रिवायत में सरकार ने फरमाया, एक शख्स ने, एक खातून ने एक बिल्ली को बंद कर दिया, भूख और प्यास की वजह से वो बिल्ली मर गई, वो बिल्ली मर गई। अल्लाह ताला इस अमल की वजह से उस खातून को जहन्नम में डाल देगा। तो अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम वो मजहब है कि जिसने जानवरों तक के हुकूक को बयान फरमाया, दरख्तों के हुकूक को बयान फरमाया, रास्तों के हुकूक को बयान फरमाया। अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम वो मजहब है कि जिसने इंसान के जिस्म के हुकूक को भी बयान फरमाया। ऐसा नहीं कि आप खुद इबादत करें, अपने जिस्म को मशक्कत में डाल दें। बुखारी की हदीस से हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी जान का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हुकूकुल इबाद की इस्लाम ने बहुत ताकीद बयान फरमाई है, बहुत ताकीद बयान फरमाई है, बहुत ताकीद बयान फरमाई है। इसलिए हुकूकुल इबाद का हमें बहुत ख्याल रखना है। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरूना मल मुफलिस, ए सहाबा ये बताओ मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, कौन है गरीब? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, हम तो इतना जानते हैं, ला दिरहमा वला मता, न जिसके पास रुपया पैसा हो, ना साजो सामान हो, ऐसा शख्स गरीब है। हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, मेरी उम्मत में गरीब वो शख्स है जो कयामत के दिन बहुत नेकियां लेकर आएगा, बहुत नेकियां लेकर आएगा, लेकिन जब हक वाले आएंगे तो सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। फिर भी हक वाले होंगे, वो कहेंगे, मौला इसके पास अगर नेकियां नहीं, हमारे पास तो गुनाह है, हमारे गुनाहों को मौला इसके ऊपर लाद दे, और उसके बाद उसके गुनाहों को उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, हुकूकुल इबाद के सिलसिले में हमें हमेशा डरना चाहिए, हमेशा डरना चाहिए। किसी का इस दुनिया में कुछ दबाना नहीं चाहिए। फतवा रज़विया की 25वीं जिल्द में आला हजरत ने जो बयान फरमाया, उसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है, अगर कोई किसी के सिर्फ 3 पैसे दबा ले, 3 पैसे दबा ले, गौर से सुनो, कयामत के दिन अल्लाह उसकी 700 बाजमात नमाजें उसे दे देगा जिसके उसने 3 पैसे दबाए हैं। अब सोचिए, अगर किसी ने किसी की 10-20 रुपए दबा लिए, 100-200 रुपए दबा लिए, तो मुझे तो लगता है उसकी पूरी जिंदगियों का नमाजों का सफाया हो जाएगा। इसी वजह से साहिबे क़ूतुल क़ुलूब ने इस बात को लिखा कि इंसान अपने अमल की वजह से ज्यादा तादाद में जहन्नम में नहीं जाएगा, अपने गुनाह की वजह से ज्यादा तादाद में जहन्नम में नहीं होंगे जहन्नमी,
बल्कि उन्होंने जो दूसरों के साथ गुनाह किए होंगे या दूसरों का हक दबाया होगा, वो गुनाह इनके ऊपर लादे जाएंगे। इस वजह से ज्यादातर लोग जहन्नम में पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ आगे लिखते हैं कि जन्नत का भी यही हाल होगा। जन्नत में भी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के अमल की वजह से जन्नत में पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने सब्र किया होगा किसी के मामले पर, और अल्लाह ताला उस साबिर को कयामत के दिन जालिम की नेकियां दे देगा, और वो नेकियां इतनी जमा हो जाएंगी कि आदमी उन नेकियों की वजह से जन्नत में पहुंच जाएगा। और ज़वाजिर के अंदर है, एक अल्लाह वाले को ख्वाब, एक शख्स को ख्वाब में देखा और कहा मा फ़अलल्लाहु बिका, ये बताओ अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया। वो कहता है सब कुछ खैरियत से निपट चुका है, बस मामला यहां आकर अटक गया है। मैंने जिंदगी में एक शख्स से आरियतन सुई ले ली थी, सुई, और मैं उसे वापस नहीं कर पाया था। अब अल्लाह की बारगाह में मुझसे उसी सुई के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, बता तूने उसको वो सुई क्यों नहीं लौटाई, और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला कयामत के दिन किस तरीके से हिसाब व किताब फरमाएगा। आपने देखा होगा जब वजनी चीजों को तौला जाता है तो उनको टनों में तौला जाता है, और हल्की चीज ले लें, लोया वगैरह को टनों में तौला जाता है, सब्जी वगैरह को किलो में तौला जाता है, चांदी को ग्राम में तौला जाता है, सोने को तौले में तौला जाता है, हीरे को समझ लीजिए माशा में या रत्ती में तौला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ जो जर्रा है, जर्रा, क्या उस जर्रे को भी तौला जा सकता है? जर्रा किसे कहते हैं? आपने अपने कमरे में कभी देखा होगा सूरज की शुआएं आए, सूरज की शुआएं आए और सूरज की शुआ की रोशनी में कुछ जर्रात दिखते हैं, वो अभी भी हैं मगर हमें दिख नहीं रहे हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में वो जर्रे हमें नजर आते हैं, वो जर्रे हमें दिखते हैं। अजीजान मोहतरम, कुरान कह रहा है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर किसी ने किसी के साथ जर्रे के बराबर भलाई की है तो अल्लाह कयामत में इसका सिला अता फरमाएगा, और किसी के साथ जर्रे के बराबर बदी की है, बुरा किया है, तो कयामत के दिन अल्लाह इसका हिसाब उससे लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पस्ती को बाला, अदना को आला बना दिया, आका ने हर गुलाम को आका बना दिया। पस्ती को बाला, अदना को आला बना दिया, आका ने हर गुलाम को आका बना दिया। और मैं क्या कहूँ कि उन्होंने मुझे क्या बना दिया, मैं क्या कहूँ कि उन्होंने मुझे क्या बना दिया। अपना बना के हमको खुदा का बना दिया, अपना बना के हमको खुदा का बना दिया। बहुत बेहतरीन उनका लाजवाब गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब से हम और आप समाअत कर रहे थे। चूँकि मौजू बहुत वसी था, बहुत मुश्किल था, लेकिन मुश्किल कुशा मदद फरमा रहे थे। बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने निभाया और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हुई। आज कोर्स महल के स्टेज से आप लोगों ने समाअत किया कि हमें हुकूकुल्लाह की भी अदायगी में कोताही नहीं करनी है और हुकूकुल इबाद का भी भरपूर ख्याल रखना है। हजरात, एक ऐलान आप लोग समाअत फरमा लें। मैं गुजारिश करूंगा, कुछ लोग पीछे हैं जो बैठना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा आगे की तरफ आप तशरीफ ले आए। कि आपकी गलती है, आप पहले तशरीफ लाते तो आपको कुर्सी मिल जाती है कि नहीं। वो बेचारे लोग बहुत देर से आए हुए हैं, तकरीबन 8 बजे से लोग यहाँ पे 7 बजे से आए हुए हैं, उनसे सुन रहे हैं। और मौदबाना गुजारिश करूंगा, मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने करवाते हुए चलूँ। उस महल की ये 3 रोज़ा तकरीब हर साल की तरह इन साल भी उस महल दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स के मौके पर और तूती हिंद हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स के मौके पर मनाई व सजाई जाती है।
پہلی محفل پہلی نشست 17 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس میں بزم نظامی ہوتی ہے۔ یہاں سے چادروں کا جلوس حضرت خواجہ پیر جامی نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جاتا ہے، ان کے آستانے پر جاتا ہے جن کے آستانے کی برکتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو بھی ہمارے سامنے جو بھی اس محل نظر آ رہا ہے، یہاں جو پروگرام ہم کر پا رہے ہیں، سب انہی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرت قبلہ خواجہ پیر احمد نظامی سید بخاری مدث اللہ علیہ کی سرپرستی میں اور پیر زادہ سید فرید احمد نظامی صاحب کی صدارت میں یہ 3 روزہ تقریبات منعقد ہوتی ہے۔ دوسری محفل آل انڈیا مشاعرہ ہر سال کی طرح چاند کی 18 تاریخ کی شب میں ہوتی ہے، اور پھر تیسری اور آخری شب جس میں ہم اور آپ موجود ہیں 19 ربیع الثانی یا 19 شوال کو، جو کل ہند روحانی تبلیغ اجتماع کے نام سے مشہور ہے، جس میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا موضوع دیا جاتا ہے، نئے نئے خطیبوں کو بلایا جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات وقت کے ساتھ تشریف لایا کریں۔ علماء اکرام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، بہت سارے نام ایسے ہیں جن کو میں نہیں پڑھوا سکا، بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس اسٹیج سے کسی کا دل توڑا جائے، یہاں تو دل جوڑنے کا کام ہوتا ہے، دل توڑنے کا کام نہیں ہوتا۔